أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ کو پیش آیا تھا جب کہ موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریا کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤ، ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا. پس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچا تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گیا اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسا کوئی سرنگ لگی ہو. آگے جا کر موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا، لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں. خادم نے کہا، آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا. مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی. موسیٰ نے کہا، اس کی تو ہمیں تلاش تھی. چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے. وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا. موسیٰ نے اس سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دے جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ اس نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا. اس نے کہا، اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھے جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں. سچ کہا اللہ نے. عزیز ساتھیوں، دوستو، بزرگوں، ماؤں بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے بھی آپ کے سامنے سورہ الکہف کی 60 نمبر کی آیت تلاوت فرمائی اور 60 سے 70 یہ 11 آیتوں کا ترجمہ پڑھا. سورہ کہف میں 12 رکوع اور 110 آیتیں ہیں. ابھی جو میں نے آیتوں کا ترجمہ پڑھا یہ 9واں رکوع ہے. سورہ کہف مکی صورت ہے. اس کو سمجھنے کے لیے اس وقت کے حالات کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ مکے کے اس دور میں نازل ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دعوت دے رہے تھے. تو مکے میں جو نوجوان تھے یہ ایمان لا رہے تھے. جو مکے کا کریم طبقہ تھا، جو صالحہ نوجوان تھے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہو کر ایمان قبول کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. مکے کے جو مشرک تھے، بڑے بڑے سردار تھے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بچے، ان کی قریب کے رشتہ دار جو ہے ایمان لا رہے تھے. تو مکے کے جو مشرک تھے یہ
بے چین تھے. انہوں نے مدینہ کے یہودیوں سے جا کر کچھ سوالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کرے کہ وہ 3 واقعات کے بارے میں سوال کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں وہ واقعات بڑی تفصیل سے بیان کی ہے جیسا کہ اصحاب کہف کے بارے میں کہ اصحاب کہف کون تھے، پھر خضر علیہ السلام کے بارے میں، پھر ذوالقرنین کے بارے میں. تو اس سے پہلے اصحاب کہف کا واقعہ گزر چکا ہے. اب جو ہے خضر علیہ السلام کا واقعہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں بیان کر رہا ہے. حالانکہ یہ جو تینوں واقعات ہیں ان سے مشرکین مکہ کا کوئی تعلق نہیں تھا، پھر بھی یہ اس طرح کے سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کے سوالات کا جواب بھی دیتا ہے، اور اس واقعات میں کیا حکمت تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. تو اس کی 60 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ کو پیش آیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو جو پیش آیا تھا وہ قصہ ان کو سناؤ، جب کہ موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریا کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا. موسیٰ علیہ السلام یہ جو واقعہ ہے روایتوں میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو دنیا میں سب سے زیادہ علم دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کے لیے یہ ان کو کہتا ہے کہ دنیا میں ایک جو علم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اس دریا کے پاس جاؤ، جو دریا 2 دریا جو ایک جگہ ملتے ہیں، سنگم ہوتے ہیں، وہاں تم کو ایک نیک اور صالحہ بندہ ملے گا. یہاں پر قرآن مجید میں اس بندے کا نام تو نہیں ہے، اس میں بہت سے اختلافات ہیں، لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ خضر علیہ السلام تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ وہاں جاؤ اور اللہ تعالیٰ نے جو علم ان کو بخشا ہے ان سے کچھ علم حاصل کرو. تو موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم سے کہتے ہیں کہ جب کہ موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا، میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریا کا سنگم پر نہ پہنچوں، دونوں دریا کے سنگم پر نہ پہنچوں گا تب تک میں اپنا سفر ختم نہیں کروں گا، ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا رہوں گا، ورنہ میں ایک زمانے تک جو ہے تو چلتا رہوں گا. اب اس آیت کی تفصیل میں مولانا مودودی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن میں لکھا ہے اس قصہ سنانے کا مقصد کفار اور مومن دونوں کو ایک اہم حقیقت پر متنبہ کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بظاہر دنیا میں جو کچھ دکھائی دیتا ہے اس سے بالکل غلط نتائج انسان نکالتے ہیں، کیونکہ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وہ مصلحت نہیں ہوتی ان کے سامنے جو ہے تو اللہ تعالیٰ کی وہ مصلحت نہیں ہوتی جو اللہ تعالیٰ جو بھی دنیا میں واقعات رونما ہوتے ہیں اللہ کی اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے. تو اس واقعے میں یہ جو واقعات بیان کیے جا رہے ہیں تو اس میں اللہ کی کیا مصلحت ہے یہ انسان نہیں جان سکتا. ظالموں کو پھلنا پھولنا اور بے گناہوں کو تکلیف میں مبتلا ہونا دنیا میں جو ہے ظالموں کو پھلنا پھولنا، ظلم جو کرتے ہیں یہ پھلتے پھولتے ہیں اور بے گناہوں کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں. نافرمانوں پر انعامات کی بارش فرمانا اور
نافرمانوں پر انعامات کی بارش فرمانا اور فرمانبرداروں پر مصیبت کا ہجوم بدکاروں کا عیش اور نیک کاروں کی بدحالی، یعنی نافرمانوں پر جو ہے انعامات کی بارش اور بدکاروں کو عیش، اور جو فرمانبردار ہیں ان پہ مصیبتیں آنا، یہ محض اس لیے کہ لوگ ان کے کناہ کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں جو ہے ایک آزمائش کے لیے کرتا ہے یہ سب، تو یہ انسان نہیں سمجھ سکتا کہ اللہ کی اس میں کیا مصلحت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ ڈھیل دی ہے دنیا میں ظالموں کو اور بدکاروں کو عیش کرنے کی، ظالموں کو ان کو اور پھلنے پھولنے کی، اور جو نیک صالح ہوتے ہیں تو ان پر جو مصیبتیں آتے ہیں تو اس پر صبر کی، اس میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ ان سے عام طور پر ذہنوں میں الجھن بلکہ غلط فہمیاں تک پیدا ہو جاتی ہیں۔ کافر اور ظالم ان سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ دنیا اندھی نگری ہے، کوئی اس کا راجا نہیں ہے۔ جو کافر اور جو فاجر ہوتے ہیں، جو بدکار ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں دنیا میں تو ان کی کوئی پکڑ نہیں ہو رہی، تو یہ دنیا جو ہے تو اندھی نگری ہے، بس یہ اندھا راج ہے، اس طرح کے وہ خیال کرتے ہیں، اس طرح سے وہ خیال کرتے ہیں۔ مومن اس طرح کے واقعات کو دیکھ کر دل شکست ہوتے ہیں۔ مومنوں کے دل میں بھی یہ بات کبھی کبھی آ جاتی ہے کہ یہ جو مصیبت ان پر آ رہی ہے تو کیا وجہ ہے، دل شکست ہوتے ہیں کبھی کبھی مومن بھی۔ اور بعض اوقات سخت آزمائش کے موقع پر ان کے ایمان تک، یعنی جو کمزور ایمان ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کے ایمان تک منتزل ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اپنے کارخانے مشیت کا پردہ اٹھا کر ذرا اس کی ایک جھلک دکھائی۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ جو کارخانے میں جو چل رہا ہے تو اس کا پردہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے ایک جھلک دکھائی ہے، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ یہ شب و روز جو کچھ ہو رہا ہے کیسا اور کن مصلحت سے ہو رہا ہے، تاکہ یہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں دنیا میں تو کیوں، اس کے پیچھے کیا مصلحت ہے اللہ کی، یہ انسان دیکھ لے۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام کو دکھانا چاہتا اللہ تعالیٰ، اور کس طرح واقعات کا ظاہر ان کے باطن سے مختلف ہوتا ہے، اور جو ہم کو سامنے نظر آتا ہے اس سے مختلف ہوتا ہے۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ یعنی اس کے یہ بتاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ جو قرآن مجید میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو ہے بتاتا ہے کہ پھر یہ تو تھا، سمجھو مولانا مودودی علیہ رحمہ کا تفہیم القرآن میں اس آیت کی تفصیل میں، پھر آج ہم اس پس منظر کو ہم آج کے حالات میں بھی تھوڑا سا غور کریں۔ آج دنیا میں جو ظالموں کو چھوٹ مل رہی ہے، جو ظلم کر رہے ہیں، تو ان کو جو ہے تو ساری دنیا ان کے سامنے جو ہے تو جھکی ہوئی ہے۔ دنیا کے جو 200 کنٹری ہیں، 200 سے کے قریب جو کنٹری ہیں، تو ان کے حکمراں جو ہے وقت کے سپر پاور، چاہے امریکہ ہو، اسرائیل ہو، ان کے سامنے جو ہے تو جھکے ہوئے ہیں، اور یہ ظلم پر ظلم کرتے جا رہے ہیں۔ جس طرح سے خاص کر کے فلسطین میں، غازہ میں جو ظلم ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح سے ڈھیل دے رہا ہے، لیکن بظاہر اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ کی اس کے پیچھے کیا مصلحت ہے۔ تو تھوڑا سا غور کیجئے، جو اتنا ظلم ہوا، 2 سال مسلسل انہوں نے جو ظلم کیا، پھر اس کے پیچھے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کی جو مصلحت ہے یہ سمجھ میں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کس طرح سے وہ یورپ اور امریکہ میں کس طرح سے درار ڈالی۔ آج آپ دیکھیے امریکہ جو ہے تو یورپ کے خلاف ہو گیا،
اور یورپ کے خود نوجوان جو ہے وہ فلسطین کے غازہ کے مسلمانوں کے ساتھ میں ہو گئے، اور ان کی مجبوری ہے یورپ کے حکمرانوں کی کہ وہ جو ہے غازہ کا ساتھ دے رہے، فلسطین کا ساتھ دے رہے ہیں۔ فلسطین کے آزادی کی مانگ یورپ میں اٹھ رہی ہے، امریکہ کے نوجوان وہاں فلسطینوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی مصلحت ہوتی ہے اس کے پیچھے۔ جو ظلم بھی ہوتا ہے یہ لوگوں کو نظر نہیں آتا، لیکن اس کے پیچھے جو مصلحت ہوتی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس طرح سے اس واقعے میں بھی آگے 3 واقعات آئیں گے، تو وہ اس میں بھی اللہ کی کیا مصلحت ہے اس کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے خضر علیہ السلام کے ذریعے سے۔ پھر اس کے 61 نمبر کی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچا تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے، اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسا کہ کوئی سرنگ لگی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے جب اپنا سفر شروع کیا تو ایک مچھلی کو جو ہے تو بھون کر تل کر اپنے خادم جو تھے ان کے ساتھ، وہ خادم کے حوالے کر دی تھی، انہوں نے اس کو تھیلی میں رکھ دیا تھا۔ لیکن جب وہ سنگم پر پہنچے جہاں اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نشانی دکھائی تھی کہ کہاں وہ خضر علیہ السلام ان کو ملیں گے، تو وہاں پر جو ہے پہنچنے کے بعد وہ اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے، اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسا کہ کوئی سرنگ لگی ہو۔ وہ مچھلی جو ہے اس تھیلی سے نکل کر عجیب طرح سے جو ہے تو اس دریا میں چلی گئی۔ آگے جا کر موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا، پھر وہاں سے سفر وہ جاری رکھتے ہیں، آگے جاتے ہیں جہاں پر وہ خضر علیہ السلام ملنا تھا ان کو، لیکن وہاں سے وہ آگے جاتے ہیں۔ آگے جا کر موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا، لاؤ ہمارا ناشتہ، یعنی وہ ناشتے کے لیے جو مچھلی انہوں نے تل کر بھن کر ساتھ میں لیے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں، آج کا جو سفر ہے اس میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں، لاؤ اب ہمارا ناشتہ اپنے خادم سے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ خادم کہتے ہیں، آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ خادم سوال کرتے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا، اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا۔ مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ خادم کہتے ہیں کہ میں آپ کو وہ بتانا بھول گیا کہ جو مچھلی جو تھی وہ مچھلی تھیلی سے نکل کر عجیب طریقے سے اس دریا میں چلی گئی، یعنی وہ چٹان کے پاس جب وہ آرام کر رہے تھے اس وقت جو ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جہاں سنگم ہے دو دریا کا، وہاں پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم جو ہے تو آرام کر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام آرام کر رہے تھے، اس وقت جو ہے ان کے خادم کے تھیلی سے نکل کر مچھلی دریا میں چلی جاتی ہے۔ تو یہ خادم موسیٰ علیہ السلام کو ان کی نیند میں کیوں خلل ڈالنا بول کے جگاتے نہیں ہیں، اور بعد میں جب موسیٰ علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں تو خادم جو ہے وہ بھول جاتے ہیں یہ بتانا کہ مچھلی جو ہے تو دریا میں چلی گئی۔ پھر آگے جو جب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں میں مچھلی، یعنی شیطان نے مجھے بھلا دیا، مچھلی تو عجیب طریقے سے جو ہے تو دریا میں چلی گئی۔ پھر موسیٰ نے کہا اس کی تو ہمیں تلاش تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اس کی تو ہمیں تلاش تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ نشانی دکھائی تھی کہ وہ کہاں آپ کو خضر علیہ السلام ملیں گے، وہ نیک بندہ۔ یہاں پر جو ہے خضر علیہ السلام کا ذکر نام نہیں ہے وہ بندہ کون تھے، لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ وہ خضر علیہ السلام تھے، اور اس میں بھی اختلافات ہیں کہ خضر علیہ السلام کون تھے، انسان تھے، فرشتے تھے، یا کوئی اور مخلوق تھے، لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ یہ خضر علیہ السلام جو ہے ایک اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو نیک و صالحہ بندہ کہا ہے۔ تو ہم بھی جو قرآن مجید میں جو جتنا کہا ہے ہم وہی گمان کریں گے، اور اس پر زیادہ ہم گفتگو نہیں کریں گے۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس چلے گئے، وہ دونوں یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم جو ہے پھر اپنے نقش قدم پر واپس چلے گئے۔
اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا. اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جس کو ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو رحمت سے نوازا تھا، اس بندوں میں سے ایک بندے کو پایا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص علم عطا کیا تھا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کا نام نہیں بتایا، لیکن روایتوں کے مطابق ہم نے جو نام بتایا گیا ہے وہ خضر علیہ السلام تھے. پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، موسیٰ نے ان سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے کہتے ہیں کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دے جو آپ کو سکھائی گئی ہے. موسیٰ علیہ السلام ان سے درخواست کرتے ہیں کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ میں بھی کچھ علم حاصل کروں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم دیا ہے میں بھی وہ کچھ علم حاصل کروں. موسیٰ علیہ السلام جو ہے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھے آپ کے ساتھ آپ کے پاس جو بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم دیا ہے میں بھی آپ سے کچھ علم سیکھوں، میری بھی کچھ تربیت ہو جائے. اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام ان سے درخواست کرتے ہیں. جو آپ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس نے جواب دیا، خضر علیہ السلام جواب دیتے ہیں آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. پھر آگے، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ یعنی آپ میرے ساتھ رہیں گے تو آپ اس پر صبر نہیں کر سکتے. ہاں، جس چیز کا آپ کو علم ہی نہیں ہے آپ اس پر صبر بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی اس طرح سے جو ہے خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ رہ کر جو ہے تو تم صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جس چیز کا آپ کو علم ہی نہیں ہے اس پر آپ صبر کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی آگے جو 3 واقعات پیش آنے والے ہیں اس پر موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ویسے واقعات پیش آئیں گے جس پر آپ صبر نہیں کر سکیں گے، اور جس کا آپ کو علم نہیں ہے اس پر آپ صبر بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے. موسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں صبر کروں گا، آپ مجھے صابر پائیں گے، اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اور میں کسی معاملے میں بھی میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. موسیٰ علیہ السلام ان سے جو ہے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، میں صبر کروں گا اور میں کسی معاملے میں بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. اس نے کہا اچھا. اب خضر علیہ السلام کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھے. اچھا تو آپ اگر میرے ساتھ چلتے ہیں تو آپ مجھ سے کوئی بات نہ پوچھے، میں جو بھی کام کروں، جو بھی یہ کروں گا تو آپ مجھ سے ہرگز بات نہ کرے، کوئی بات نہ پوچھے، جب تک کہ کوئی بات نہ پوچھے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، فلاں کام کیوں کیا. آپ کوئی مجھ سے سوال نہ پوچھے جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں، جب تک کہ میں خود اس کا ذکر نہ کروں. تو اس طرح سے یہ 11 آیتیں 60 سے 70 تک یہ 9واں رکوع ہے، جس میں جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی جو ملاقات ہوتی. تو اس کے بعد انشاءاللہ اس کے 10ویں رکوع میں اس کے بعد جو آپ سفر کرتے ہیں، پھر وہاں پر جو 3 واقعات پیش آتے ہیں وہ واقعات اس کی اگلے رکوع میں انشاءاللہ آئے گا. تو اللہ سے دعا، اللہ ہم جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ اس قرآن مجید کی سمجھنے میں جہاں بھی ہم سے غلطی ہو رہی اس کو معاف کر، اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے اور قرآن مجید کا پیغام کو دنیا کے عام تمام انسانوں کو تک پہنچانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.